مانسون کے پہلے اسپیل نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور آندھی کی وجہ سے حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل۔ ضلع خیبر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 شخص جاں بحق ہوا۔ پردیر میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 22 طالبات زخمی ہو گئیں۔ لوور دیر میں گرج چمک اور بارش کے دوران 2 مختلف حادثات، 2 افراد زخمی۔ لوور چترال میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے 34 مکانات، 2 مساجد، 2 دکانیں اور 1 پل متاثر۔ پنجاب اور کے پی میں 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی دھواں دار انٹری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ اسلام آباد، سیالکوٹ، شیخوپورہ، نانکانہ میں بارش۔ ظفروال، شاہپور، صفدر آباد، فاروق آباد میں بارش۔ ہری پور، بالاکوٹ، ثوابی، گوجر خان، پنڈی بھٹیاں اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ اٹک میں طوفانی بارش کے باعث دیوار گرنے سے 2 بھائی جاں بحق، 3 بچے زخمی۔ اسلام آباد میں تیز بارش کے باعث ڈمپر نالے میں جا گرا، ڈرائیور جاں بحق۔ اسلام آباد میں آندھی کے باعث درخت گاڑی پر گر گیا۔ ٹیکسلا اور واکنٹ میں آندھی سے درخت اکھڑ گئے۔ بارش کی وجہ سے مختلف شہروں میں بجلی کی فراہمی کا نظام درہم برہم۔ وادی سوات کے علاقے کالام میں سیاحوں کو المناک حادثہ۔ میوڈن کے قریب سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی، 5 افراد جاں بحق، 1 لاپتہ۔ ریسکیو اہلکاروں نے 5 افراد کی لاشیں جھیل سے نکال لی۔ جاں بحق ہونے والے تمام افراد کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے۔ تمام افراد لاہور کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے رہائشی تھے۔ جھیل میں ڈوبنے والی کشتی میں 6 لوگ سوار تھے۔ 1 شخص کی تلاش جاری۔ مقامی انتظامیہ، ریسکیو ٹیمز اور رضاکار سرچ آپریشن میں مصروف۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات آگے بڑھنے لگے۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطری اور پاکستانی ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مختلف پہلوؤں پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ مذاکرات کی اگلی تاریخ شہید سپریم لیڈر کی تدفین کے بعد طے ہوگی۔ ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری۔ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی وفد کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ حالیہ دنوں میں ایران پر سخت ضربیں لگائیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امن کے لیے کوششیں جاری۔ اسی سے سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے۔ تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں۔ مہنگائی کی شرح بھی کم ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے سے ہر کسی کو فائدہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کی جوہری صلاحیتوں کے خاتمے کے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جاری۔ ایران نے امریکہ افواج پر حملہ کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کی میزائل صلاحیت تباہ اور عسکری صلاحیتیں ختم ہو چکی۔ ایران اور عمان ہارمز کے انتظامات کے معاملات پر متفق ہو چکے۔ اسپیکر باقر کالباف نے کہا ہے ملاقاتوں کا مقصد ایم او یو پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ ایم او یو پر عمل درآمد تک امریکہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ لبنان جنگ بندی، ایرانی تیل کی برآمدات اور ثالثوں کی بحالی شامل ہے۔ ایران جوہری اور آبنائے ہرمز کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ہرمز پر ایران اور عمان کا اختیار مفت آمد و رفت صرف 60 دن کے لیے ہے۔ آئندہ بحری آمد و رفت ایران کے انتظامات کے تحت ہوگی۔ ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ایران 40 ملین بیرل تیل برآمد کر چکا۔ پہلے کے مقابلے میں تیل 20% مہنگا بیچ رہے ہیں۔ مختلف ممالک میں موجود 24 ارب ڈالر کے اثاثوں میں سے 12 ارب ڈالر ایران کو دیے جائیں گے۔ مرکزی بینک کہیں سے بھی کسی سے بھی کرنسی میں اشیاء خرید سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ نے لبنان کے لیے ڈی کنفلیکشن سیل نمائندہ مقرر کر دیا۔ ایران سے طاقت کے موقف پر مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ افغانستان جیسی غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ عرب جہازوں کو نشانہ بنانے پر ایران پر بمباری کی۔ ایران سے مذاکرات کی اب مخالفت کرنے والے پہلے حامی تھے۔ صدر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے ہدف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو کارروائی کے تمام آپشن موجود ہیں۔ ایران سے متعلق مزید جنگ کے خواہاں عناصر موجود ہیں۔ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا امریکہ کی کمزوری نہیں، طاقت کا ثبوت ہے۔
ایران گزشتہ 20 سے 30 برس کے مقابلے میں ایٹم بم بنانے سے سب سے زیادہ دور ہے۔ مذاکرات کے ساتھ ایران پر کچھ مالیاتی پابندیوں میں نرمی آئی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کرنسی پابندیوں میں بھی نرمی آئی ہے۔ ایران کی تیل برآمدات بلا تعطل جاری ہیں۔ اقتصادی تعاون کے نئے مواقع حالیہ معاہدوں کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جانب ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا ہے امریکی نمائندے جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف دوحہ میں موجود ہیں۔ امریکی وفد کی ایرانی حکام کے ساتھ کوئی ملاقات شیڈیول نہیں۔ امریکی وفد ایرانی حکام سے براہ راست مذاکرات کے لیے نہیں آیا۔ ایرانی اور امریکی تکنیکی وفود کے درمیان رابطے جاری ہیں۔ ایران کو منجمد $3 ارب جاری کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ معاہدہ ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران طے پایا۔ $6 ارب میں سے اشیاء کی خریداری کے لیے رقم استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لبنان جنگ سے متعلق امریکی خلاف ورزیوں پر گفتگو ہوئی۔ امریکی قیادت میں علاقائی سیکیورٹی اجلاس کو مسترد کرتے ہیں۔ آبِ ہرمز کا انتظام امریکی سینٹکام کے نہیں ایران کے اختیار میں ہے۔ فوجی اجلاس خلیج فارس میں قانونی نظام یا سیکیورٹی قائم نہیں کر سکتا۔ خطے میں امن غیر ملکی مداخلت کے خاتمے امریکی افواج کے انخلاء سے منسلک ہے۔ امریکہ سمیت 12 ممالک نے بحرین میں آبِ ہرمز سے متعلق اجلاس منعقد کیا تھا۔ امریکہ ایران مذاکرات۔ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ خام تیل کی قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $71 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $68 فی بیرل تک نیچے آ گئی۔ امارات کے مربن خام تیل کی قیمت $65 فی بیرل مقرر۔ شہید آیت اللہ خامنہ کی تعزیتی تقریبات کی تیاری مکمل۔ 6 روزہ سوگر تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 شہروں میں ہوں گے۔ ہفتے کے روز تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پیر کے روز تہران میں مرکزی جنازے کا جلوس نکالا جائے گا۔ مرکزی جلوس کے بعد میت کو قم سے عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین ہوگی۔ جنازے میں 1.50 کروڑ سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ روس، چین، پاکستان سمیت 30 سے زیادہ ممالک کے اعلیٰ حکام کی شرکت متوقع ہے۔ 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی شہید سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ کل ایران جائیں گے۔ چھت پر زائد ملبہ ڈالنے سے افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ سانحہ کاہنہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ سانحے میں 14 بچے جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی تاحال کوئی غفلت سامنے نہیں آئی۔ مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ لاہور بھر کے ٹیوشن سینٹرز کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا۔